علیکم۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی چالوں کے بارے میں بتائیں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اور میں نہ اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا، آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 57۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 59۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے، اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ اگر قرآن کی انفارمیشن اور جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 60۔ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تو تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 61۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 62۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دو۔ عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ سورہ
یوسف آیت نمبر 63۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسے ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کا میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔